بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ معزز حاضرین، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بیان سماعت فرمایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، اس کو آپ نے سنا، اور اس سے پہلے سے بھی آپ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، انہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق کو تو پیدا فرمائے گا جو زمین میں کشت و خون کریں گے، فساد برپا کریں گے، تیری تسبیح اور تیری تحمید بیان کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت انسان وہ شاہکار ہے، تمام مخلوق میں وہ مخلوق ہے جس کو سوائے حق کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ خلیفہ ہے اور حق کا بہترین شاہکار ہے۔ جتنی مخلوق پیدا ہوئی وہ پہلے پیدا ہوئی، آسمان سے لے کر زمین تک، تحت الثری تک، زمین کے اوپر کی مخلوقات سے لے کر زمین کے اندر کی مخلوقات تک، آسمان کے اوپر کی مخلوقات تک، حتیٰ کہ ساتواں آسمان، عرش، کرسی، لوح، قلم سب پہلے ہو گئے تھے، سب پہلے ہو گئے تھے، اور ساری مخلوق میں سب سے آخر مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان کے بعد پھر کوئی مخلوق نہیں پیدا ہو، تو اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ انسان ملائکہ سے بھی پہلے، ملائکہ کے بعد، ملائکہ انسان سے پہلے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی مخلوق پہلے، انسان سب سے آخر میں۔
سب سے آخر میں ہونے کا مطلب اس کے بعد کوئی نہیں. جو کچھ کے پیدا کیا رب نے وہ سب انسان کے لیے پیدا کیا ہے. یہ سب انسان کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پیدا ہوا. میں چاند کو دکھا رہا ہوں, میں سورج کو دکھا رہا ہوں, میں آسمانوں کو دکھانے کے لیے آیا ہوں, میں زمین کے حالات بتانے کے لیے آیا ہوں, کچھ بھی دکھانے کے لیے نہیں آیا. بس آیا ہے تو یہ ساری مخلوق جس کو ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے, تم اس کو اپنی غلامی میں لے لینا. تم اس کو اپنی غلامی میں لے لینا, تمہارے قبضے میں دے دیا. بندگان خدا, ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے, اہل سنت و جماعت کا جو پیغام ہے, اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ ہے, تعلیم ہے, تربیت ہے, وہ یہ کہ ہم مخلوق سے فائدہ اٹھا لینے کے لیے آئے. یہ مخلوق ہماری غلامی کے لیے. اب ہم کس کے لیے؟ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے. زمین ہمارے لیے, ہم زمین کے لیے نہیں. کائنات ہمارے لیے, ہم کائنات کے لیے نہیں. تب آخر ہم کس کے لیے؟ تو رب نے فرمایا ہم نے تجھ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. ہم نے تجھ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. ہر مخلوق کو ہم نے لفظ خود سے پیدا کر دیا, مگر تجھ کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اپنے مقام کو غور کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. مخلوق کو ہم نے مخلوق کو لفظ خود سے پیدا کیا. آسمان کے لیے اللہ نے ہاتھوں کو نہیں استعمال کیا. کن فیکون ہو جا, بس سمجھے. یہ فیکون کا فا جو ہے بڑی حکمت ہے اس کے اندر. کن ہو جا, سمجھے. یکون ہوتا صرف کہا اس نے ہو جا تو ہو گیا, تو اس میں زمانے کا فاصلہ ہوتا. کن یکون میں زمانے کا فاصلہ ہوتا. یعنی کن کہا 1 مہینے کے بعد, کن کہا 2 مہینے کے بعد, کن کہا سال کے بعد, کن کہا 10,000 سال کے بعد. کن تو کہہ دیا, اب تیار ہونے تک, تیار ہونے تک تو مدت چلتا ہے. مگر قرآن نے بتایا کن کہا, جیسے کن کہا رب نے ویسے مخلوق تیار. آسمان کو کن کہا تو ہزاروں سال کے بعد نہیں پیدا ہوا آسمان. اسی وقت آسمان ہو گیا, زمین ہو گئی, ستارے ہو گئے, چاند ہو گئی. ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ اے بندگان خدا, یہ سب تمہارے لیے, تم ہمارے لیے. یہ سب تمہارے لیے, تم ہمارے لیے. ہم کو چھوڑ کر اگر تم جا رہے ہو تو کدھر جا رہے ہو؟ تو جو مخلوق, جو چیز جس کے لیے ہوتی ہے وہ شے چھوٹی ہوتی ہے, اور جس کے لیے ہوتی ہے وہ بڑا. جی کوئی چیز ہے, وہ چیز آپ کے لیے ہے تو وہ چیز آپ کی چھوٹی ہے. اس چیز کے مقابلے میں آپ کا مقام اونچا ہے. تو رب کیا فرماتا ہے, کدھر جا رہے ہو؟ سب کو تو میں نے تمہارے لیے پیدا کر دیا, تمہاری خاطر بنا دیا, تم کدھر جا رہے ہو؟ تو لہذا تم ادھر ادھر جانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو, میری طرف آؤ, میری طرف آؤ اور مجھے دکھاؤ.
وجود بخشا. خلق تو میں نے تخلیق کر دی, لفظ کن سے میں نے اس کو ظہور میں لا دیا, مگر تم کو ہاتھوں سے بنایا, وجود بھی دیا, میرے ذات کے جلوے بھی دیے, اور تم کو دنیا میں بھیج کر آسمان پہ نہیں بیٹھ گیا, عرش پہ نہیں بیٹھ گیا. عرش تو مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے, میرے محبوب کے نالین کے لیے بنایا گیا. عرش تو میرے محبوب کے نالین کے لیے بنایا گیا ہے. نالین مصطفیٰ کو کی عظمت کو بتایا, تو پیدا کر دیا, بنا دیا. جی یہاں ایک بات یاد رکھیے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, میں نے گزشتہ بھی بتایا, انی خالق فی الارض خلیفہ نہیں کہا, میں مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں, انی جاعل, میں بناتا, میں بنانا چاہتا ہوں اپنا خلیفہ زمین. تو اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا. تو بندگان خدا, خدا کا کروڑوں احسان, اس کے لیے اربوں خربوں سجدہ شکر ادا کریں کب میں, کہ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنے جلووں سے نواز کر بھیجا. اور بھیجنے سے پہلے فرشتوں سے جب کہا تو فرشتوں نے کہا عائشوں کو پیدا کرتا ہے تو کچھ تو خون کریں گے, جھگڑا کریں گے, فساد کریں گے. بولنے والی مخلوق کون؟ ایرے غیرے نہیں تھے, فرشتے جو ہمیشہ تسبیح کرنے والے, ہمیشہ تحمید کرنے والے, ہمیشہ عبادت کرنے والے. ان لوگوں نے کہا, اس مخلوق نے کہا, تو ان کو رب نے کیا جواب دیا؟ انی عالم ما لا تعلمون, جن کو میں بنا رہا ہوں وہ کون ہے میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتا. جن کو میں بنا رہا ہوں وہ کون ہے, وہ میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. ہائے 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 بندگان خدا, ہم کو رب نے فرمایا فرشتوں سے ہمارے متعلق, میں جانتا ہوں وہ کون ہے, کیا ہے ان کے اندر, جو کون سا جوہر ان کے اندر ہے, میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. تو سب سے پہلے ہماری مخالفت کس نے کی؟ آدمی کے پیدا ہونے سے کو سن کر ہمارا اپوزیشن, ہماری مخالفت کس نے کی؟ فرشتوں نے کی. ہماری حمایت کس نے کی؟ ہماری حمایت کس نے کی؟ اللہ نے کی. تو ہماری حمایت میں رب آ گیا. تو دو باتیں سمجھیے, اس کے اندر کیا کمال ہے میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. اور دوسرا یہ میرا خلیفہ ہے. کو گزشتہ بھی غالباً میں نے کہا ہے, خلیفہ وہ ہے جو سمجھے اپنے خلف کو دکھائے. خلیفہ جس کا خلیفہ ہوتا ہے اس کو دکھانے والے کو خلیفہ کہتے ہیں. پیر کا خلیفہ ہے تو من کے ڈال کر بیٹھ, من کے ڈھکلنے والے کا نام خلیفہ نہیں ہے. پیر میں اتنا گم ہو جائے کہ دنیا دیکھے تو کہے کہ یہ پیر کا آئینہ ہے. جی تصوف کی تعلیمات کی طرف آئیں گے تو یہ پیر کا آئینہ ہے. اس کی وضع, اس کی قطع, اس کی گفتار, اس کی چلنا, اس کا پھرنا, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, یہ صاف دنیا اس کو دیکھے, یہ شیخ کو دیکھتا ہے. تو اپنے شیخ کو یا جس کا خلیفہ ہے اس کو دکھانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ خلیفہ. تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا خلیفہ ہے تو اللہ کو چھپانے کے لیے نہیں آیا, اللہ کو دکھانے کے لیے آیا. اللہ چھپ کر ہے قیامت میں بیٹھ کر دیکھتا ہے نہیں, اللہ کو یہیں سے دیکھنے اور دکھانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. انی عالم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں وہ کون ہے, وہ مخلوق کیا ہے میں جانتا ہوں. تو اب اس کے بعد جب فرشتوں پہ اس بات کو واضح کر دیا گیا تو یاد رکھیے اب اتنا بڑا کام رب کا خلیفہ تو جاہل نہیں ہو سکتا, ان پڑھ نہیں ہو سکتا. اس کو کیا ہونا چاہیے؟
علم ہونا چاہیے. کیوں؟ ساری مخلوق کا سردار بن کے جا رہا ہے. ساری مخلوق کا سردار بن کے جا رہا ہے. سب کا بڑا بن کے جا رہا ہے. سب کا بادشاہ بن کے جا رہا ہے. ساری مخلوق کا بادشاہ ہے انسان. ساری مخلوق سے افضل ہے انسان بن کے جا رہا ہے. تو جس کا بڑا بن کے جا رہا ہے اس کو ان چھوٹوں کے حالات کا علم ہونا ضروری ہے. ان چھوٹوں کے حالات کا علم ہونا ضروری ہے. کیا ہونا، کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کیا ہونا، یہ تمام باتیں جاننا ضروری ہے. رب کو دکھانے کے لیے جا رہا ہے، رب کے تعلق سے علم ہونا ضروری ہے. مخلوق کو کچھ دینے جا رہا ہے تو مخلوق کے حالات کا علم ہونا ضروری ہے. تو اس چیز کے مطابق رب نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ علم عطا فرمایا. اب جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو ملا ہے کسی مدرسے سے نہیں، کسی کالج سے نہیں، کسی یونیورسٹی سے نہیں. علم جو حضرت آدم کو ملا ہے وہ رب کی بارگاہ سے ملا ہے. تو یہاں دو باتیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم کو پیدا ہونے سے پہلے ہی کچھ باتوں کا علم دے دیا گیا. جو علم سکھایا گیا یہ سکھائے جانے سے کے علم سے پہلے ہی کچھ باتوں کا علم من جانب اللہ دے دیا گیا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح داخل ہوئی، گزشتہ آپ نے سنا، نکل گئی، قرار نہیں پائی تو نور مصطفیٰ داخل کر دیا گیا. نور مصطفیٰ کے صدقے میں وہ روح قرار پائی تو آپ کو سب سے پہلے چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا. جی کیا کہا؟ الحمدللہ کہا. اب یہ الحمدللہ کسی مدرسے میں سیکھ کر نہیں آئے. جی اب یہ کب الحمدللہ ملا آپ کو؟ نور مصطفیٰ کا صدقہ تھا کہ چھینکنے کے بعد فوراً آپ نے کہا الحمدللہ. پھر اس کے بعد رب نے فرمایا فرشتوں کے پاس جائیے اور کہیے السلام علیکم. تو حضرت آدم فرشتوں کے پاس گئے، کہا السلام علیکم. تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. سلام پیش کرنے میں، آپس میں سلام کرنے میں آر نہیں محسوس کرنا چاہیے، غفلت نہیں ہونا چاہیے. یہ آدم علیہ السلام کا کلمہ ہے، فرشتوں سے کلام کر رہے السلام علیکم اور فرشتے جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام. یہ اسماء کا جو علم دیا گیا آپ سنے ہیں نا، ابھی آگے بھی سنیں گے آپ. اس سے پہلے بھی بہت سے بیانات میں سنے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کے نام بتائے گئے. جی چیزوں کے نام بتائے جانے کا جو علم ملا اس علم سے پہلے یار لوگ ایسے جو ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے طرح طرح سے لباس بدل بدل کر کے آتے ہیں، اپنے اصل لباس میں تو آ جائیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ کون ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اپنا مقصد دین کے لباس میں لے کر گیا. یہ ہے افسوس. اور ہمارے لوگ ان کا شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ نہ ان کو خود سے علم ہے، نہ یہ علم والوں کی صحبتوں میں کبھی بیٹھے. ایک بات یاد رکھیے، علامہ آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے علم دیا آپ کو تمام چیزوں. کس کو؟ حضرت آدم. اب اس سے پہلے یہ باتیں کون سی؟ چھینک آئی تو کیا کہا الحمدللہ. اور کیا
فرشتوں سے جا کر کہا آپ نے السلام علیکم. یہ تو گفتگو ہو گئی. اب دیکھیے ساخ عرش پر دیکھتے ہیں, عرش پر دیکھتے ہیں, آنکھ کھلی, آپ کی آنکھ کھلی, نور مصطفیٰ کے صدقے میں روح نے قرار پایا, بدن میں کیا آ گئی؟ جان آ گئی. اب جان آ گئی تو ہر چیز اپنے کام میں لگ گئی. آنکھ کا کام دیکھنے کا تھا, کان کا کام سننے کا تھا, زبان کا کام بولنے کا تھا. آپ کے جان میں جب جان آئی, آپ کی جان نکل گئی, جب تک کہ جانے جانا نہیں آیا اس وقت تک جان نہیں آئی. تو آپ کی جان میں جب جان آئی تو آپ نے عرش پر دیکھا, دیکھ بھی لیا اور پڑھ بھی لیا. کیا دیکھا, کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ نے دیکھا بھی اور پڑھا بھی. پوچھا نہیں یہ کیا ہے, پوچھا نہیں یہ کیا ہے, اس کو کون فرشتے آ کر پڑھائیں گے؟ فرشتے بھی نہیں پڑھائے گے. علم حق سے مل گیا سب کچھ. تو علم حق سے کیا ملا؟ خدا کی توحید ملی, نبی کی رسالت مل گئی. یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے, میں آپ سے مخلصانہ اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, یہ جو سن رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے تو ہفتہ بھر آپ کی جو دوست احباب ملتے ہیں ان سے کم بیٹھ کر کے تذکرہ کیجئے کہ کیا چل رہا ہے, کیا بول رہے ہیں اور کیسی چیزیں یہاں سنانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اچھا لگتا ہے اور لائیے گا. میں اپنا علم 10,000 آدمی بیٹھیں گے تو بھی یہی بولوں گا, 10 بیٹھیں گے تو بھی یہی بولوں گا, اس لیے کہ نہ مجھے کسی نے یہاں انوائٹ کیا ہے, نہ میرا کوئی بیانر یہاں لگا ہے. بس اوپر سے حکم آیا, حکم کے مطابق تعمیل کر رہا ہوں. کبھی جا کر میں نے یہ بھی نہیں کہا آپ کے حکم پر میں جا رہا ہوں, میں بول رہا ہوں, میں کام کر رہا ہوں. آج تک میں نے نہیں کہا. ان کے صدقے میں علم مل رہا ہے تو ہم دیتے چلے جا رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کس نے؟ آنکھ بوجھ کر نے, آنکھ دیکھ کر, آنکھ کھولتے اللہ کا نام, رسول کا نام دیکھ لیا. اب یہاں ایک بات غور کیجئے کہ حضرت آدم, بڑی گہری بات, بڑی پیاری بات ہے. حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یا بنایا, اس کے بعد آپ میں روح داخل ہوئی, روح کو قرار نہیں ہوا, وہ باہر آ گئی, نور داخل ہوا. ٹھیک ہے جی, روح کو قرار ہوا, آپ نے وہ سب دیکھا. مگر حضور کب ہیں؟ بدعقیدہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو کچھ معلوم نہیں تھا, معاذ اللہ, حضور کو علم کچھ بھی نہیں تھا, معاذ اللہ. ان کو یہاں آ کر جواب دینا پڑے گا کہ جب حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد اور ہم لوگ اور آدمی نہیں پیدا ہوئے, نقشہ بنا, پہلے سانچہ بنا, اب ڈھلنے والا اس میں سے ڈل کے آتا ہے. تو سب سے پہلے کون مخلوق میں, انسانوں میں حضرت آدم. آدم کی وجہ سے ہم سب آدمی ہیں. حضور حضرت آدم کی نسبت سے ہم سب کیا ہیں؟ آدمی ہیں. آدم کی نسبت سے ہم آدمی ہیں, رسول کی نسبت سے ہم انسان ہیں. حضور دو سرور دو جہاں کے نسبت سے ہم کیا ہیں؟ انسان ہیں. آدم کی نسبت سے آدمی ہیں. آدمیوں کے چہروں کو بدل دیا گیا, آدمیوں پر خدا کا عذاب آتا رہا, مگر جب انسان کامل لباس بشری اوڑھ کر تشریف لائے, یہ چہرے انور لے کر آئے, تو خدا نے عذاب اٹھا دیا کہ جو بھی کرنا ہے میں محشر میں کروں گا. یہاں محبوب آپ اس نقشے میں آ گئے ہیں, یہ نقشہ جو آپ کا ان میں ہے وہ نقشے کو میں نہیں بدلوں گا, میں نہیں بدلوں گا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم.
جی آج یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ آدمی حضرت آدم سے ہیں، سمجھے؟ ہر آدمی انسان نہیں ہے. آدمی ہونے کے لیے آدم سے نسبت رکھنا پڑے گا، انسان ہونے کے لیے مصطفیٰ سے نسبت رکھنی پڑے گی. مصطفیٰ. تو میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا، یہ تمام باتیں حضرت آدم کو معلوم ہو گئی. یہ اسماء کا علم ملنے سے پہلے یہ الحمدللہ، السلام علیکم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب علم جو ہے وہ اسماء کا جو علم تھا وہ کہ اس کو دینے سے پہلے کی بات ہے. اب حضرت آدم سے پہلے اور ساری مخلوق سے پہلے سب سے پہلے کون؟ نور مصطفیٰ. سب سے پہلے کون؟ نور مصطفیٰ. نور مصطفیٰ سب سے پہلے، ساری مخلوق اس کے بعد میں، اس کے بعد میں حضرت آدم. تو حضرت آدم ساری مخلوق کے بعد میں اور مصطفیٰ جان رحمت کا نور ساری مخلوق سے پہلے. حضرت آدم ساری مخلوق کے بعد میں، نور مصطفیٰ ساری مخلوق سے پہلے. اب پہلے والے کے بارے میں کیا فرماتا ہے رب؟ الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم دے دیا. پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ. اے محبوب ہم نے آپ کو وہ تمام علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو آدم علیہ السلام کو جو علم ملا، چاہے وہ اسماء کا علم ملا ہو، چاہے وہ علم عطائی ملا ہو، یہ جو بھی حضرت آدم کو ملا اس سے پہلے جو علم مل گیا مصطفیٰ جان رحمت کو مل گیا. جب آدم کے علم کو مانتے ہو تو مصطفیٰ کے علم کو کیوں نہیں مانتے؟ دوستو، ہر مسلم نام رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے، یہودیوں میں بھی یعقوب کا نام ہے، یوسف کا بھی نام ہے یہودیوں میں. جی عیسائیوں میں فاطمہ کا نام ہے، مریم کا بھی نام ہے، نسبت ان کی نسبت. تو کیا ہر یعقوب مسلمان میں سے اگر یعقوب نام رکھ لے تو مومن ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک اس کا تعلق اور کنیکشن، ایمانی تعلق مصطفیٰ سے استوار نہیں ہوتا وہ یعقوب نہیں رہے گا، بیوقوف. خوبصورت ہے اس لیے نام رکھ دیا یوسف، سمجھے؟ خوبصورت تھا، گورا چٹا تھا، نام رکھ دیا یوسف. تو یہ نام رکھ دینے سے تھوڑے کوئی یوسف ہوا. بے فائد اگر یوسف ثانی ہو تو کیا ہے؟ بے فائد اگر یوسف ثانی ہو تو کیا ہے؟ فائد نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت بھی بن کر آ گیا تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت اس کو ہے جس کی نسبت نبی سے ہو. اگر یوسف جیسا حسین بن کر آیا بھی تو اس کا مقام نہیں ہے. حبش کا بلال بن کے آ گیا تو مقام. یہاں رنگ و روغن کو نہیں دیکھا جاتا. جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں عرض کر رہا تھا حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا. کب دیا آپ کو علم؟ حضرت آدم سے پہلے دے دیا. جن کو علم آدم سے پہلے دے دیا اس علم کو ہر ایک کے ساتھ آ کر ظاہر کر رہے تھے. جی یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی ہے. کسی خواب کا ذکر آپ نے کیا ہے تو یوسف کا علم نہیں تھا، نور مصطفیٰ کا سب تھا. آپ علم بانٹ رہے تھے. ہر پیغمبر میں آپ کا جلوہ، ہر پیغمبر میں آپ کا علم، ہر پیغمبر میں آپ کا کمال. ظاہر میں وہ ہیں، باطن میں آپ ہیں. ظاہر میں وہ ہیں، باطن میں آپ ہیں. جب لباس بشری ہوا کر کے آ گئے تو پھر شان یہ ہوئی کہ ظاہر میں محمد عربی ہے، باطن میں خدا ہے. ظاہر میں محمد عربی ہے، باطن میں خدا ہے. اب باطن میں جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، خدا
صفات میں کاملہ ہے، اس کے جلوے کا آئینہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے، ہائے یاد رکھنا، حضرت آدم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، الحمدللہ بولے، السلام علیکم بولے، سمجھے؟ یہ کون سی زبان ہے؟ جی عربی زبان ہے۔ جی کس نے پڑھایا عربی؟ اللہ کی ایک زبان نہیں ہے، ہر زبان اللہ ہی کی ہے۔ اگر ہم اردو میں دعا کریں گے تو سنے گا نہیں؟ ہر دعا کہ آپ اردو میں عربی میں کرتے ہیں، نماز کے عبارتیں پڑھ لیے تو بس ہے، اس کے بعد عربی کی دعائیں پڑھنے جائیں تو امام سے غلطیاں ہو جاتی ہیں دعا میں۔ جی جو عالم نہیں ہوتا، سمجھے، اس کے اندر واحد جمع کا صیغہ استعمال کرنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ہمارے سے کیا ہوگا، عوام سے کیا ہوگا؟ تو کیسے حضرت آدم کو عربی معلوم ہو گئی؟ تو یاد رکھیے، رب نے عطا کیا، رب نے عطا کیا۔ کون سی زبان؟ عربی۔ کس کی زبان ہے عربی؟ تو یاد رکھیے، حضرت آدم کو بھی عربی ملی، قرآن بھی عربی میں آیا، حالانکہ دیگر جو کتابیں آئیں وہ اور زبانوں میں آئیں، عبرانی میں آئیں، سریانی میں آئیں، مگر قرآن عربی میں آئی۔ تین باتیں یاد رکھیں۔ جی حضرت آدم کو جو پہلے سکھا گیا کون سی زبان؟ عربی۔ اور پھر قرآن نازل ہوا کس میں؟ عربی میں۔ قبر میں سوال ہوگا تو کہے میں عربی میں، جواب عربی میں، تو بنگلوری عربی کیسا بولے؟ بنگلوری عربی کیسا بولے؟ میسوری عربی کیسا بولے؟ تو خدا کی قدرت سے مرنے کے فوراً بعد اس کی زبان عربی میں ہے۔ جیسے روح نکلی، اب اس کی زبان کیا ہو جائے گی؟ عربی ہو جائے گی، فکر نہیں کرنا، عربی، سمجھے؟ قرآن کہنا ہے عربی۔ حضرت آدم کو کون سی زبان دی گئی؟ عربی۔ اور مرتے ہی کیا ہو جاتی زبان؟ عربی۔ اب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کی زبان بھی کون سی ہوگی؟ عربی۔ عربی ڈیفیکلٹ لینگویج نہیں ہے، عربی آسان زبان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، آسان زبان۔ اب یہ عربی ہی کیوں چنا؟ عربی ہی کیوں چنا جبکہ اردو بھی ہے، ہندی بھی ہے، پوربی بھی ہے؟ ہر لینگویج میں آدمی پوربی زبان میں اللہ سے دعا کرے تو کیا نہیں سنتا ہے؟ ہندی میں کرے تو نہیں سنتا ہے؟ کیا میں اسے چلے جائیے، آپ ہبلی دھارواڑ سائڈ میں چلے جائیے، ان لوگوں کو اردو آتی نہیں، کنڑ بات کرتے ہو تو کنڑ میں دعا مانگتے ہیں۔ نماز کے ارکان کے بعد میں جو بھی بات دعائیں وغیرہ، عربی زبان کیا ہے؟ یہ محمد عربی کی زبان ہے۔ حضور عرب میں آئے، حضور کی زبان ہے، تو اللہ نے حضور کی زبان کو اتنا پسند کیا کہ آدم کو بھی اسی زبان میں سکھایا، عرش پر بھی ہوئے دکھایا، قرآن بھی نازل کر دیا، قبر میں بھی وہی زبان ہے، جنت میں بھی وہی۔ عربی کی بڑی اہمیت کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اب جو آیت میں پڑھا ہوں اب آ رہا ہوں اس طرح۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم دے دیا، سکھا دیا۔ سکھائے گا نہیں، جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے دنیا میں چیزیں تیار ہوتی رہے گی، جیسے جیسے تیار ہوگی ویسے ویسے آپ کو نام بتایا جائے گا، ایسا نہیں۔
بلکہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں کب تک کی؟ قیامت تک جو چیزیں دنیا میں پیدا بننے والی ہے ان سب کے نام بتا، ان سب کے نام، جیسے یہ کیا ہے؟ ٹیبل، میز، یہ میز، یہ کرسی ہے جی، یہ کرسی آپ لوگوں کی جوانی کے زمانے میں ایسی کرسی کہاں ہے؟ اس سے پہلے لوگوں کے پاس کرسی کہاں تھی؟ تختہ بچھاتے تھے جی۔ تو جیسا زمانہ ترقی کر رہا ہے نام اس کے بدلتے جا رہے ہیں، گزرے ہوئے زمانے میں جو چیزیں تھیں اس کے بھی نام بتا دیے، آج کے دور میں جو چیزیں بن رہی ہیں اس کے بھی نام بتا دیے، قیامت تک جو بنیں گے ان تمام چیزوں کے نام بتا کر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا۔ کتنے؟ 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا۔ اس کو میز کہتے ہیں، انگریزی میں ٹیبل کہتے ہیں، ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ ہندی والے ہیں نا بھول گئے بنگلور آنے کے بعد، پوروی زبان میں کہتے ہیں میز۔ اب یہاں دیکھو، اس کا نام کرسی، کنڑ میں کرچی، انگریزی میں چیئر۔ 3 باتیں آپ کو سمجھ آئیں، کرسی، ایک کرچی، ایک چیئر، یہ 3 لینگویج ہے۔ اب ایسے 7 لاکھ زبانوں میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آدم کو سکھاتے ہیں، حضرت آدم کو سکھاتے ہیں۔ 7 لاکھ زبانوں کا اللہ نے علم دیا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم کو علم دے دیا تمام چیزوں کا۔ اوپر آسمان ہے جی، اور اس کو ہندی میں آکاش کہتے ہیں، کنڑ میں آکاشا کہتے ہیں جی، عربی میں سما کہتے ہیں، انگریزی میں اسکائی کہتے ہیں۔ تو انگریزی والے اسکائی کہتے ہیں، کنڑ والے آکاشا کہتے ہیں، ہندی والے آکاش کہتے ہیں، اردو والے آسمان کہتے ہیں، عربی والے سما کہتے ہیں جی۔ ایسے یہ چیز کے جتنے نام ہیں وہ سب نام بتا دیا۔ کیوں؟ حضرت آدم قیامت تک پیدا ہونے والے اولاد کے باپ، آپ کو تمام باتیں سکھا دی گئی اور آپ نے اس کو سیکھ لیا۔ اور جو پیشے ہیں، پیشے کاروبار کیا کام کرتے ہیں؟ کام بنگلور میں کام، موبائل، اب اس کو موبائل کو انگریزی میں موبائل کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جی فون بولتے ہیں، فون انگریزی میں سمجھے؟ اس کے جتنے نام ہیں وہ سب نام حضرت آدم کو کب؟ اسی زمانے میں سکھا دیا۔ پیشے تو ہیں، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کار چلاتا۔ یوسف صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ بیکار بیٹھا ہوا ہے۔ بیکار نہیں، کام نہیں، بیکار نہیں بولنا، کبھی بھی بیکار نہیں بولنا اپنے آپ۔ سانس چل رہی ہے نہیں چل رہی؟ سانس چل رہی ہے نہیں چل رہی؟ کیا بول رہی ہے سانس؟ اللہ 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 اللہ۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ دنیا کے کام کر کے دیکھ لیا کوئی مزہ نہیں ہے، اللہ کی یاد میں لگا۔ جب تک دنیا کے کام کرتا تھا اللہ کو بھول بیٹھا تھا، جب شہد سے مل گیا تو اب دنیا کو بھول بیٹھا۔ نہیں سمجھ میری بات؟ تو ہر یہ کہہ کے کام ہے، کار چلاتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ آپریٹ کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، ہر یہ کہہ کے کام۔ تو جتنے پیشے ہیں ان تمام پیشے حضرت آدم کو سکھا دیے گئے۔
1000 پیشہ مفسرین فرماتے ہیں 1000 پیشہ حضرت آدم کو آتا تھا. کمانے کے جو طریقے ہیں وہ کتنے طریقے آتے تھے؟ 1000 سکھا دیے ہیں، مگر آپ نے کھیتی باڑی کو پسند کیا. آپ کا جو پیشہ تھا وہ کیا تھا؟ کھیتی باڑی کا. ورنہ اس کے علاوہ 1000 کام کاج آپ کو معلوم تھے، آپ اس کو جانتے تھے. تو 7 لاکھ زبانیں، 1000 پیشے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام باتوں کا علم سکھا دیا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جتنا علم حضرت آدم کو دیا تمام چیزوں کا کے نام آپ نے بتائے. اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ یہ انجانے لوگ، یہ کچھ تو خود کرنے والے مخلوق اس کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ انی عالم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے، یہ کہہ دیا گیا. اب جب سکھایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس علم کو پیش کرنے سے پہلے فرشتوں کو تمام چیزیں بتایا. اگر ہے کچھ جوہر تو ان کے سب نام یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، سب چیز پیش کر دیا ان کے سامنے. پیش کر کے کیا بتایا؟ فرمایا بتاؤ اس کا نام کیا ہے، بتاؤ اس کا نام کیا ہے. نہیں بتا، اگر سچے ہو تو بتا دو اس کا نام کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. جب وہ کیا بولنے لگے؟ قالوا سبحانک، کہنے لگے مولا ساری پاکی تجھے سزاوار ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے. کون بولے؟ فرشتے بولے ہم نہیں جانتے. اتنی عالم ہم نہیں جانتے. لا علم لنا، ہم نہیں جانتے. الا ما علمتنا، مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے وہی معلوم ہے. دوسرا میں کیا ان کو کیا معلوم تھا؟ تسبیح بولنا، تقدیس بولنا. تسبیح تقدیس کیا؟ سبوحن سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبحان الملک القدوس، سبحان المالک الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح. یہ ان کو معلوم. کسے معلوم تھا؟ یہ فرشتوں. یہ جو باتیں حضرت آدم کو بتائی گئی ان کو معلوم نہیں تھی. تو کیا کہہ دیا انہوں نے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کو معلوم نہیں، جو کچھ تو نے سکھایا وہی ہم جانتے ہیں. پھر فرمایا انک انت العلیم الحکیم، انہوں نے کہا بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی. دیکھیے دو چیز، ایک ہے ہم اور ایک ہے شکر. بولیے، ایک ہے ہم اور ایک ہے شکر. ہم اور شکر میں فرق کیا ہے؟ ظہور نعمت پر حمد کی جاتی ہے. ظہور نعمت پر حمد کی جاتی ہے، حصول نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے. جی، جب نعمت ظاہر ہوتی ہے تو حمد کرتے ہیں، یعنی تعریف کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا زمین بنا ہے، کیا آسمان بنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی، کسی کی تقریر سنیں یعنی سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے. تو نعمت کے ظاہر ہونے پر کیا کیا جاتا ہے؟ حمد بیان. جب کوئی نعمت ملتی ہے تو نعمت کے ملنے پر کیا کیا جاتا ہے؟ شکر ادا کیا جاتا ہے. تو خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، اس لیے
اللہ کا شکر ادا کیا، جیسے اللہ کے حمد بیان کی، جیسے الحمدللہ، جی جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ظہور نعمت۔ حصول نعمت جب ہوئی، نعمت جب ملی تو شکر ادا کیا، تو شکر ادا کرنے کے لیے کس کے بارے میں علم ہونا چاہیے؟ نعمت کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ جی کس کے بارے میں علم ہونا چاہیے؟ نعمت کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ نعمت کے بارے میں جب علم ہوگا تب اس کا شکر ادا کرے گا۔ اگر نعمت کی کا علم نہ ہو تو وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو دونوں چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ یاد رکھیے یہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ ایک آدمی ان پڑھ ہے مگر چلے کرتا ہے اور خلوت میں رہتا ہے، گوشہ نشینی کرتا ہے، سمجھے، عبادت 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 میں لگا ہوا ہے، مگر اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ علم۔ ایک علم والا عالم ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے، طالب علم حاصل کرنے کے لیے ایک مسئلے کو جاننے کے لیے غور کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ غور کرتا ہے۔ ایسے نہیں آپ کو یوں ہی علم مل گیا، ایسی بات نہیں، ہر چیز پر غور کرنا ہوتا ہے۔ تو غور کرتا ہے، یہ مسئلے میں کیا ہے، یہ مسئلے میں کیا ہے، فکر کرتا ہے۔ عالم طالب علم فکر کرتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عبادت کرتا ہے، نوافل پر نوافل پڑھتا رہتا ہے، عالم نوافل نہیں پڑھتا، مسئلے کے بارے میں فکر مند ہے، اس کے جاننے میں لگا، اس کا ٹائم بھی لگا ہے، اس کا ٹائم بھی لگا ہے، دونوں کا ٹائم کس کام میں لگا ہے؟ اس کا ٹائم مسئلے کو جاننے کے، اور ایک کا وقت کے میں لگا ہے عبادت۔ تو علماء فرماتے زاہد کے 70 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے ایک لمحہ عالم کا علم کے بارے میں سوچنا۔ ایک لمحہ علم کے لیے، مسئلے کے لیے عالم جب فکر کرتا ہوا، ایک لمحہ بولے تو کیا منٹ، ایک سیکنڈ جو علم کے بارے میں، علم کے تعلق سے، مسئلے کے تعلق سے غور و فکر کرتا ہے، وہ ایک لمحہ عالم کا جو اس میں گزرتا ہے، بغیر علم کے عبادت کرنے والا 70 رکعت نفل جو پڑھتا ہے اس سے بہتر ہے پڑھ کر۔ تو کیا مقام علم؟ یہ تمام فضائل جو علم کے آئے ہیں، کالجوں کے نہیں، یونیورسٹیوں کے نہیں، ان تمام مقامات پر، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، اسکول ہو، جی جہاں بھی علم حاصل ہو رہا ہے، بنیادی علم، یہ علم دو چیزوں کا ہے، ایک مخلوق کی پہچانت کا، ایک پیٹ کے گزران کا۔ جی ہاں، اس کے سوا بتائیے، مخلوق کو پہچانتا ہے، مخلوق کے بارے میں جانتا ہے، اور پھر پڑھ لیا تو کیا ہوتا ہے؟ جاب ملتا ہے، جاب ملتا ہے۔ جاب کا مطلب کیا؟ روٹی روزی۔ مگر جو فضیلتیں احادیث میں، قرآن میں علم کے بارے میں آئی ہیں، وہ مخلوق کے پہچاننے کا علم نہیں ہے، خالق کو پہچاننے کا علم، رب کو پہچاننے کا علم۔ رب کو پہچاننے کے لیے خود کو پہچاننا اس میں لگ جاتا ہے بندہ۔ تو معلوم ہوا کہ علم، اللہ تعالیٰ نے علم کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ یاد رکھیے، اب آپ یہاں تشریف لائیں، مثال آسانی سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں تشریف لائیں، یہاں آپ کو اور کوئی دنیاوی منفعت تو نہیں ہے، یہاں آپ بیٹھے ہیں تو کچھ باتیں علم کی آپ کو مل رہی، غیبت سے کہانیاں تو نہیں چل رہی، علم کی کچھ باتیں میں پیش کر رہا
مل رہی ہے. آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جی, ہم دونوں علم کی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو علم کی نسبت سے عالم کے پاس آتا ہے تو اس کو 7 فوائد ہوتے ہیں, 7 باتوں کا اس کو نفع ملتا ہے. کس کو؟ جو علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. درس قرآن میں آپ آ رہے ہیں تو درس قرآن میں یہ نیت کر کے آپ آئیے کہ میں وہاں بیانات کے لیے موقع بہت سے ہیں. درس قرآن یا درس حدیث میں آپ آ رہے ہیں تو یہ نیت کر کے آئیے آج میرا سبق ہے, آج مجھے فلاں بات کا علم ملنے والا ہے, میں جا رہا ہوں. تو اب جب آپ گھر سے نکل کر یہاں آئے, عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے 7 فوائد حاصل ہوتے ہیں, جس میں سے پہلا یہ ہے کہ طالب علم کو جو فضیلت ہے. مدرسے میں جو بچے کا داخلہ کر دیے, بچہ چلا گیا مدرسے میں, پڑھا, کیا پڑھ رہا ہے بچہ آپ کا؟ عالم ہو رہا ہے, حافظ ہو رہا ہے, قاری ہو رہا ہے, مفتی ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ بچے کو جو فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے وہی فضیلت آپ کو بھی مل رہی ہے. دن بھر کے کام بھی آپ کر لے رہے ہیں, ہفتے میں ایک مرتبہ آپ حاضر ہو کر علم کی باتیں حاصل بھی کر رہے ہیں. تو جو بچہ اپنے گھر سے دور ہو کر وہ فضیلت علم کی پا رہا ہے وہی فضیلت آپ کو مل رہی ہے. ایک عالم کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والا طالب علم کے زمرے میں شریک ہو جاتا ہے. جی, اب عالم کی صحبت میں آیا, معلوم نہیں ہوا اسے یہ بات ہے, سمجھے یہ کیا بول رہے سمجھ میں نہیں آیا, بیٹھ گیا چلا گیا, بیٹھا اٹھ کے کیسا جانا. تو علماء فرماتے صرف بیٹھ گیا, سمجھا نہیں, صرف بیٹھ گیا, بیٹھا بھی تو علم حاصل کرنے والے کے برابر اس کو سوال, اس لیے اس سے ناغہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا فرمایا جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا, علماء کی علم والوں کی محفل میں بیٹھا رہے گا, اللہ ہر گناہ سے اسے بچا کر کرے. گناہوں سے اس کی کیا ہوگی؟ حفاظت. پھر فرمایا جس وقت سے گھر سے نکلتا ہے, روزانہ آپ عشاء کی نماز کے لیے آ رہی ہے, ہفتے کا دن آپ عشاء کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں اور گھر میں سنا رہے ہیں بھائی آج میں تھوڑا دیر سے آؤں, آج میں تھوڑی تاخیر سے آؤں. کیوں, کیا بات ہے؟ کہا درس قرآن ہے, کچھ علمی باتیں سیکھنا ہے. میں ایک مثال یہاں کی دے رہا ہوں, ویسے اور بہت سی جگہ کی باتیں ہو سکتی ہیں. شیخ محترم سے ملنے چلے گئے, اللہ والے سے ملنے چلے گئے, کسی بارگاہ میں ملنے چلے گئے, سب کے لیے وہی اجر ہے. تو یہاں آپ نکل کر آ گئے, میں آج عشاء کے بعد آپ دیر سے آؤں گا اس لیے کہ درس قرآن. تو گھر سے جو آپ کا قدم نکلتا ہے اس قدم کے نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں, فرشتے پر بچھا دیتے ہیں اور ہر قدم پر ایک ایک نیکی آپ کو ملتی ہے, مجھے بھی آپ کو بھی سب کو. کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں آپ کے سامنے آئی. یاد رکھنا, علم حاصل کرنے کے لیے جس محفل میں بیٹھتے ہیں اس محفل پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. خدا کی رحمتوں کا سایہ اس محفل پر ہوتا ہے. تو اب یہ علم بیٹھنے والے کس کے سائے میں بیٹھے؟ خدا کی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یاد رکھنا علم جو ہے وہ ذکر بھی ہے. علم کیا ہے؟ ذکر بھی ہے, اور ذکر عبادت ہے. ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے. تو نماز ہم نے بڑی عبادت ہو گئی, رکعتیں ادا کرنا تھا عبادت ہو گئی. اب علم کی باتیں چل رہی ہیں, بیٹھ کر ہم سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں, تو یہ اس میں بھی کس کا نام ہو رہا ہے؟ اللہ کا نام ہو رہا ہے. فرشتوں کی بات ہو رہی ہے, پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے, حضور کی بات ہو رہی ہے, اللہ والوں کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں. یہ سب باتیں کیا ہے؟ اللہ والوں کا جو ذکر کرتا ہے وہ اللہ ہی ہے. اللہ والوں کا ذکر کیا ہے؟ وہ اللہ ہی کا ذکر ہے, اللہ ہی کا ذکر ہے. تو علم کی
باتیں جب چل رہی ہیں تو کہیں میں بیٹھے ہم لوگ عبادت میں بیٹھے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں ہو گئی. یاد رکھنا باتیں بیان ہوتی تھی، ایک بات نہیں سمجھ میں آئی، سب باتیں سمجھ میں آئی، ایک بات سمجھ میں آئی تو کیا بول رہے تھے مولانا صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ اس کے بارے میں فکر مند ہو گئے. بڑی پیاری بات تھی مگر میری سمجھ میں عورت نہیں آئی. آپ اس کے بارے میں کیا کرنے لگے؟ سوچنے لگے. سمجھے؟ سوچنے لگے. پھر آپ نے کہا آئندہ جب مولانا ملیں گے تو میں اس بات کو یاد رکھ کے پوچھ لوں گا، یہ فکر کرتے رہے گا. علماء فرماتے ہیں یہ فکر کرنے میں جب آدمی کسی بات کی فکر کرتا ہے تو اس کے اندر سے غرہ نکل جاتا ہے، تکبر نکل جاتا ہے. مولانا آپ نے وہ ارشاد فرمایا تھا وہ میری سمجھ میں نہیں آتا، ذرا سا پھر وہ بات کیا ہے ذرا واضح کر دیں. میں ایک ہفتے سے پریشان ہوں. تو پریشانی کی بات جب بیان کرتا ہے تو عاجزی سے بیان کرتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں دل میں جو پریشانی اس بات کے معلوم کرنے کے لیے جو ہوتی ہے اس میں جو عجز پیدا ہو جاتا ہے، عاجزی جو آ جاتی ہے، اس عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالی اپنے عجز و انکساری کرنے والے بندوں کی فہرست میں اس کو شامل کرتا ہے. نہیں سمجھ میں نہیں بات آپ. اور اس کے بعد جب علم کی باتیں ہوتی ہیں تو علم حاصل کرنے والے کے دل میں علم سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. علم حاصل کرنے والے کے دل میں علم سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جہل سے نفرت آتی ہے. ارے بابا اتنی عمر ہم نے گزار دی، جہالت میں ہم نے گزار دیا، نادانی میں ہم نے گزار دیا، ہم نے پڑھا نہیں، ہم کسی پڑھنے والے سے ملے نہیں. ارے آج اتنی باتیں اس عمر میں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں. اب تک جو ہماری غفلت تھی بہت افسوس ہے وہ زندگی کیا ہو گئی؟ بیکار ہو گئی. تو جہل پر کیا پیدا ہوا؟ افسوس اور نفرت پیدا ہوئی. افسوس ہے ہماری زندگی پر کہ اب تک ہم نے ایسی باتیں حاصل کرنے میں اپنے کو نہیں لگایا. تو نفرت پیدا ہو گئی اس سے، اور کیا ہو گیا؟ علم سے محبت پیدا ہو گئی. تو یاد رکھیے علم کی محبت، علم کی عزت کی وجہ سے اللہ تعالی جہالت سے نفرت پیدا کروا دیتا ہے. یہ 7 باتیں علم حاصل کرنے کے لیے. اور یاد رکھیے مفسرین کرام نے اس آیت کی روشنی میں فرمایا 7 پیغمبروں کو اللہ نے علم کی نسبت سے بلند و بالا مرتبہ عطا کیا. پہلے حضرت آدم علیہ السلام جن کو علم کی وجہ سے فرشتوں سے سجدہ کرتے ہیں، علم کی وجہ سے فرشتوں سے سجدہ کرتے ہیں. دوسرے حضرت خضر علیہ السلام، ان کے بارے میں اختلافی روایات ہیں. بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم دیا اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. 2 ہو گئے. تیسری چیز حضرت یوسف علیہ السلام کو جو علم دیا اس علم کی وجہ سے آپ کو جو قید کر دیا گیا تھا آپ قید سے آزاد. جی کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی برکت سے بلقیس جیسی حسین و جمیل ملکہ کو آپ کے خدمہ میں ڈالا، اس کے تخت و تاج پر خدمہ میں ڈالا. یہ علم کی وجہ سے. پھر فرماتے ہیں علماء کرام کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو علم کی وجہ سے شاہی مرتبہ بادشاہت مل گئی. پھر آگے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم نے بی بی مریم پر جو تہمت کی اس تہمت سے آپ کو بری کر دیا. یعنی مطلب وہ تہمت جو لگائے تھے ان کو عاجز کر دیا اور آپ کا الزام کیا ہو گیا؟ رفع کر دیا گیا. پھر اس کے بعد 7ویں کون تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کے سر مبارک پر خلافت الہیہ حضور
کے سر مبارکہ پر خلافت الہیہ یہاں کے لیے اور میدان قیامت میں آپ کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائے۔ یہ 7 فوائد 7 مراتب حاصل ہونے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شخصوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ یہ پوری دنیا 4 لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ یہ عالم باعمل، یہ عالم باعمل، دوسرا علماء سے محبت رکھنے والے، کبھی بھی عالم سے متنفر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بات پسند نہیں آ رہی، نہیں آ رہی الگ بات، مگر اس کا علم ہے، اس علم کی وجہ سے اس کی کیا کرنی چاہیے؟ نفرت نہیں کرنا، مخالفت نہیں کرنا۔ لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے، چائے پیے اور دکانوں کے پاس بیٹھے، کٹوں پر بیٹھ گئے، نالوں کے پاس بیٹھ گئے، یہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ امام کی شکایت تو پھر وہ مولانا کی شکایت، ارے وہ کیا جانتا ہے یار، اس کو کیا معلوم ہے یار، ایسی باتیں کر کے کبھی بھی علماء کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے۔ 4 آدمیوں میں سے پہلے کون لوگ ہیں؟ عالم باعمل، یہ بات یاد رکھیے۔ عالم کو سوچ لینا چاہیے، عالم تو بہت ہے، عزازیل بھی عالم تھا، عمل کتنا ہے؟ جب تک عمل کریں گے نہیں، ہماری باتوں کا اثر کسی کے دل پر ہونے والا نہیں۔ آج لفاظ لوگوں کی کمی نہیں ہے، چیخ چلا کر ابو الچیخاں چیخ چلا کر بیان کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، اپنی باتوں سے دل کی دنیا بدلنے والوں کی کمی ہے۔ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ بڑے بڑے علماء کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جی حضور سید العلماء عالم مصطفیٰ علیہ الرحمہ، ہماری جماعت کے بڑے معتبر عالم، بمبئی کے بڑے مشہور عالم، ان کی بزرگی میں میں نے حضرت کو دیکھا ہے اور بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، ملا ہے، سمجھے۔ اب ان لوگوں نے تو ہم کو پسند کیا، چاہا، اب نئے مولوی لوگ پیدا ہو کر کچھ بولتے ہیں تو اس کا بس ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اپنے کام میں لگے ہیں، وہ اپنے کام میں لگے، جن کو جو کام کے لیے اللہ پیدا کیا ہے وہ کام میں ان کو مزہ آتا ہے۔ جی تیسری بات کیا ہے کہ سخی مالداروں سے، کتنے لوگوں سے دنیا قائم ہے؟ 4۔ پہلا عالم باعمل، دوسرا علماء سے محبت رکھنے والا، تیسرا سخی مالدار۔ دولت مند ہونا کمال کی بات نہیں، جذبہ سخاوت، سمجھے۔ گائے کے دودھ کی طرح مال رکھنا، بکری کے دودھ کی طرح مال رکھنا، جی بکری کے دودھ کی طرح مال رکھنا، گائے کے دودھ کی طرح مال رکھنا، بھینس کے دودھ کی طرح مال رکھنا، یہ دودھ جو ہے